رات کی خاموشی میں نکلتی ہوئی باتیں اپنا راستہ بناتے زد قلم ہو رہی تھیں اور زندگی کے بھید کھولی جا رہی تھیں۔ وہ راسوں کی سیاہی سے لکھے سچے الفاظ اپنا مطلب بیان کر رہے تھے اور قاری کے دل پر اثر کر رہے تھے، اور اس لمحے ارد گرد کی دنیا سے بے خبر کر رہے تھے۔ نہ وقت گزر رہا تھا، نہ جی بھر رہے تھے۔ ہاتھ قلم کو نہیں چلا رہا تھا، بلکہ قلم سوچ کو بھگا رہا تھا کہ وقت کیا ہے کہ گزرتے تو پتہ نہ چلے اور پتہ ہو تو گزر کے نہ دے۔ اور وہ وقت بھی گزر چکا تھا جو گزر کر نہیں دے رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ سب سے قیمتی تحفہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں وہ آپ کا وقت ہوتا ہے۔ ایک اچھا وقت حامد کی زندگی میں داخل ہو چکا تھا اور ہو رہا تھا، لیکن اب وہ اس کے ساتھ موجود نہیں تھی جس کے ساتھ وقت اچھا گزرتا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ تنگی اور دشواری اب نہیں رہی اور خوشحالی نے قدم جمائے ہیں۔ اسے ایک بزرگ کی باتیں یاد آ رہی تھیں کہ جو کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگ ہر وقت اچھے وقت کے انتظار میں موجودہ لمحات کو خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا وقت یہی وقت ہے جو ابھی ہے، اور اگر موجودہ لمحے میں ہم راضی ہو جائیں تو آنے والا وقت بھی ہم پر راضی ہو جائے گا۔ جو گزر گیا وہ بھی اچھا تھا، اور جو گزر رہا ہے وہ بھی اچھا، اور جو آئے گا وہ بھی اچھا ہوگا۔ انسان اپنی سوچ اور خیالات میں جی رہا ہوتا ہے۔ اگر منفی خیالات ہوں گے تو منفی کا امکان بڑھتا رہے گا، اور مثبت سوچ مثبت واقعات کو جنم دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر کیفیات اور جذبات اچھے ہوں تو باہر سب اچھا لگتا ہے، اور نیکی اور دوسروں کے ساتھ بھلائی کا جذبہ جاگتا ہے، جس سے خوشی کی کیفیت جنم لیتی ہے اور آپ کے اچھے وقت کو اور اچھا کر دیتی ہے۔ اور سوچ میں منفی ہو اور دوسروں کے لیے برا سوچنا ماحول کو برا بنا دیتا ہے، اور صحت پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اچھا وقت بھی اچھا نہیں لگتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہماری نیت اور جذبات تو درست ہوتی ہے، مگر دوسروں کا رویہ منفی اور حالات ناسازگار اور مخالف ہو جاتے ہیں، اور یہی صبر کرنے کا وقت اور رحمت متوجہ کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے، جو اکثر ہم لوگ شکوہ و شکایت کرنے میں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اور انسان ہمت کرے تو وہ وقت بھی خوبصورت بن سکتا ہے اور خدا کو اپنے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔